مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو جب اسلام میں داخل ہو تو پھر پورے داخل. اب اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں اس آیت کی تشریح میں لکھا کہ ایمان میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو اللہ کا حکم متوجہ ہو ایمان والے کو وہ کر گزرنا چاہیے. یہ پھر کامل ایمان والا ہے اور یہ ایمان میں پورا داخل ہونے والا ہے. مثال کے طور پر دن میں 5 مرتبہ مؤذن آواز صدا لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب دن میں 5 مرتبہ اللہ کا یہ حکم نماز والا حکم ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے. اب جو شخص اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے وہ کامل ایمان والا ہے اور وہ ایمان میں پورا داخل ہو رہا ہے. اور جو شخص 5 مرتبہ آواز اور صدائیں لگانے کے بعد بھی اللہ کے اس حکم کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ کمزور ایمان والا ہے. وہ ایمان میں بھی پورا داخل نہیں ہوا یا اس میں ابھی ایمان پورا داخل نہیں ہوا یا اس کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا. اس کا ایمان اس قابل نہیں ہوا کہ وہ اس کو نماز کے لیے اٹھائے ابھارے اور کھڑا کرے تیار کرے. اور آج میرا اور ایمان ایسا ہی ہے کہ ہم نماز بھی اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں, نماز بھی اپنی منشا کے مطابق پڑھتے ہیں. وقت ملے گا تو پڑھا, نہیں ملا تو نہیں پڑھا. نماز پڑھی نہیں اور کوئی فکر بھی نہیں, کوئی پریشانی بھی نہیں, سوچ و بچار بھی نہیں. جب میرا اور آپ کا ایمان ہمیں نماز کے لیے ابھار نہیں رہا, تیار نہیں کر رہا, فکر نہیں پیدا ہو رہی, تو یہ ایمان ہمیں جہاد کے لیے کیسے اٹھائے, جہاد کے لیے کیسے تیار کرے؟ تو یہ منافقانہ طرز عمل نہیں کہ میں اور آپ دم بھرے جہاد کا, نام لے فلسطین کا, نعرے تو لگائیں, لیکن نماز کے لیے میں اور آپ نہیں اٹھ سکتے, نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے. آج جمعے کا دن تھا, فجر کی نماز میں 2 صفیں بمشکل, شاید وہ بھی بری نہیں تھی, حالانکہ یہی جمعہ ہوتا تھا, رمضان میں بھری ہوتی تھی. تو کیا اب وہ خدا نہیں ہے, وہ ایمان نہیں ہے ہمارا, یا وہ نماز کی فضیلت نہیں ہے؟ جو ایمان ہمیں نماز کے لیے تیار نہیں کر پا رہا وہ جہاد کے لیے کیسے تیار کرے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ علماء بول کے تھکے, میں اور آپ ان کی مصنوعات کا ہی بائیکاٹ نہیں کر پا رہے. تو ایمان والا وہ ہے جب نماز کا حکم متوجہ ہو تو پھر نماز کے لیے آ جائے. کامل ایمان والا, ایمان میں پورا داخل ہونے والا وہ ہے جب روزے کا حکم متوجہ ہو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو بس پھر وہ روزہ رکھے, ہیلا بہانہ نہ کرے. جب زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہو جائے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے, پھر وہ ہیلا بہانہ نہ کرے. اسی طرح جب حج کا حکم متوجہ ہو تو ایمان والا وہ ہے جب حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے, اور جو ہیلا بہانہ کرے اس کا ایمان کمزور, وہ پورا بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ ایمان والو جب اسلام میں داخل ہو تو پھر پورے داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تم شیطان کی پیروی مت کرنا. اگر تم ایمان میں پورے داخل نہیں ہو رہے تو پھر گویا شیطان کا کہنا مان رہے ہو, انہ لکم عدو مبین, اللہ کہہ رہا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی طرح جب جہاد کا حکم متوجہ ہو جائے تو پھر ہیلا بہانہ نہیں. اللہ نے قرآن کے دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا, اس سے پہلے فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض. اس کے بعد 2 رکوع کے بعد فرمایا کتب علیکم القتال, سیم لفظ ہے, تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہے. روزے کی فرضیت کے لیے فرمایا کتب علیکم الصیام, روزے فرض. جہاد کی فرضیت کے لیے فرمایا کتب علیکم القتال, تم پر قتال فرض. جہاد بھی نہیں فرمایا. جب جہاد میں ہم ہر چیز کو لے آتے ہیں نا, بھی ہر کوشش کا نام جہاد ہے, تو وہ قتال سے جان چھڑا بیٹھتے ہیں. اللہ نے تو جہاد کا لفظ بولا ہی نہیں, فرمایا کتب علیکم القتال, تم پر جہاد نہیں قتال, قتل کرنا فرض ہے. اور آگے کیا کہا, وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, اگرچہ یہ عمل تمہیں اچھا نہ لگے.
اللہ کو تو پتا ہے یہ لوگ جان سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جان نہ چلی جائے. بس وہ کام بتایا کہ جو آسان ہو اور میٹھا میٹھا ہو. بس نماز روزہ زکات کر لیا بات ختم. جہاد کے نام سے ہمیں ڈر لگے. تو اللہ کیا فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد قتال فرض ہے. وہو کرہ لکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا نہ لگے، ناگوار لگے، نہ پسندیدہ لگے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جو عمل تمہیں اچھا نہیں لگ رہا اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. اور آگے کیا فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جو عمل تمہیں پسندیدہ ہو اس میں تمہارے لیے بہتری نہ ہو. ایسے پیارے جملے اللہ نے ارشاد فرمائے کیونکہ اللہ میری اور آپ کی رگوں سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ کس قسم کے بندے ہیں. جہاد سے ان کو ڈر لگے گا، موت سے ان کو نفرت ہوگی، دنیا سے ان کو محبت ہوگی، اولاد سے ان کو محبت ہوگی، جس کے متعلق اللہ